شعر عارف اللہ شیخ العرب العظم حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ محفوظ. غرض اتنی ہے بس پیر مولا کے جام و بینا سے، غرض اتنی ہے بس پیر مولا کے جام و بینا سے کہ ہم مالک کو اپنے دیکھ لیتے قلب بینا سے، کہ ہم مالک کو اپنے دیکھ لیتے قلب بینا سے. وہ مالک ہے جہاں چاہے تجلی اپنی دکھلائے، وہ مالک ہے جہاں چاہے تجلی اپنی دکھلائے. نہیں مخصوص ہے اس کی تجلی طور سینہ سے، نہیں مخصوص ہے اس کی تجلی طور سینہ سے. جو ناداں ہے وہ اہل اللہ کی عظمت کو کیا جانے، جو ناداں ہے وہ اہل اللہ کی عظمت کو کیا جانے. کوئی دیکھے مقام اہل دل کو چشم بینا سے، کوئی دیکھے مقام اہل دل کو چشم بینا سے. بہت روئیں گے کر کے یاد اہل مہکدہ مجھ کو، بہت روئیں گے کر کے یاد اہل مہکدہ مجھ کو. شراب درد دل پی کر ہمارے جام و بینا سے، شراب درد دل پی کر ہمارے جام و بینا سے. خدا کے ذکر سے جو کیف ہے ہر قلب عارف میں، خدا کے ذکر سے جو کیف ہے ہر قلب عارف میں، کہ یہ بکتے نہیں دنیا کے فانی جام و بینا سے، کہ یہ بکتے نہیں دنیا کے فانی جام و بینا. اور مقطع ہے یہ مانا کہ شکست آرزو ہے تلخ طرف تک، یہ مانا کہ شکست آرزو ہے تلخ طرف تک. مگر یہ دل خدا ملتا ہے بس خون تمنا سے، مگر اے دل خدا ملتا ہے بس خون تمنا سے. یہ مانا کہ شکست آرزو ہے تلخ طرف تک، مگر اے دل خدا ملتا ہے بس خون تمنا سے. غرض اتنی ہے بس میرے مولا کے جام و بینا سے، کہ ہم مالک کو اپنے دیکھ لیتے قلب بینا سے. ماشاء اللہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. حضرت والا کا نثر کا کلام بھی آپ نے سنا اور نظم بھی. پڑھنے والا بھی نظم اور نثر کا ایک ہی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرمائے. حرفن مولا جسے کہتے ہیں، چاہے نثر میں چلا لو چاہے نظم میں،
ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے غربت سے بچائے اور اپنی رضا کے لیے ہر کام کرنے کی توفیق دے ہم سب کو. الحمدللہ ثم الحمدللہ. بعض نظمیں ایسی ہوتی ہیں کہ پورا منظر حضرت والا کا گھوم جاتا ہے. ان میں خاص طور پر اس نظم کا تو جواب ہی نہیں ہے، لیکن اس میں حضرت والا نے اللہ تعالیٰ کو پانے کا نسخہ کیمیا آخری شعر میں بتا دیا ہے کہ شکست آرزو تلخ تر چیز ہے. اپنی آرزوؤں کو توڑنا، ناجائز تمناؤں کا خون کرنا ہے بہت مشکل کام، آسان نہیں ہے. لیکن کہا کہ اے دل اللہ تعالیٰ اس کے سوا ملتے نہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم گناہوں میں بھی لتھڑے ہوئے ہوں، اللہ کی نافرمانی بھی کر رہے ہوں اور اللہ تعالیٰ ہمیں مل جائے؟ اللہ تعالیٰ ملتے تبھی ہیں جب ہم اپنی آرزوؤں کو توڑتے ہیں، اپنی آرزوؤں کا خون کرتے ہیں. ایک آدمی کو حرام کام میں لطف آ رہا ہے، لیکن اچانک اسے خیال آ جاتا ہے کہ اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اپنے اس حرام آرزو کو چھوڑ دیتا ہے، اس سے ہٹ جاتا ہے، الگ ہو جاتا ہے. یہ جو اس کا دل ٹوٹا اس وقت، بس ایک سائڈ سے دل تو ٹوٹا، لیکن اسی میں اللہ رب العزت ملیں گے انشاءاللہ. کیونکہ ناجائز خواہش کا گلا گھونٹا اس نے، اپنی آرزو کا گلا گھونٹا. کیونکہ ہمارا دین جائز خواہش سے منع نہیں کرتا، لیکن ناجائز خواہشات کا گلا گھونٹنا یہ مطلوب ہے. اگر ناجائز خواہشوں کو ہم چھوڑ دیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کو پا لیں گے. یعنی اللہ رب العزت کی معرفت ہمیں تبھی حاصل ہوگی جب ہم ان ناجائز امور کو ترک کر دیں گے. تو یہ حاصل شعر ہے اس پوری نظم کا. اور اس میں ایک اور بھی ہے جو ابتدا ہے، یعنی ابتدائی شعر ہے، وہ بھی کمال کا ہے کہ کسی اللہ والے کے پاس جانے کا جو مقصد ہے وہ ایک ہی ہے کہ ہم اپنے مالک کو دیکھ لیتے کاش قلب بینا سے. یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا قلب عطا فرما دیں کہ جس سے ہم اپنے رب کی معرفت حاصل کر لیں. اور آخر کے اندر اس نسخہ بتا دیا ہے کہ ملیں گے کب؟ جب اللہ تعالیٰ کو ہم راضی کرنے کی ایسی فکر کریں کہ اپنی ناجائز خواہشوں کو توڑ دیں، چھوڑ دیں، اس سے الگ ہو جائیں، تبھی اللہ تعالیٰ ملتے ہیں. تو میرے عزیزو، یہ ہے بہت مشکل کام، بہت مشکل کام. اور خاص طور پر اس زمانے میں جو گناہوں کا انبار ہے، یعنی گناہ کرنے کے جتنے اسباب اس زمانے میں جمع ہیں شاید ہی کبھی اس سے پہلے ہوں. جس کا جی چاہے جب جی چاہے جو ہے وہ گناہ ہی گناہ ہے. اگر کرنا چاہے تو کسی کے لیے کچھ مشکل نہیں، لیکن اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہمیں محفوظ فرمائے. بس بات یہ کہ اللہ سے ہدایت کی دعا کے ساتھ ساتھ اس پر استقامت بھی مانگیے کہ اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے سیدھے راستے کی، اور پھر اس راستے پر استقامت عطا فرمائے، کیونکہ یہ بہت بڑی نعمت ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، یعنی ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتے ہیں اور دوسری طرف یہ دعا کرتے ہیں ثم استقاموا، پھر اس کہنے پر ڈٹ جاتے ہیں، رک جاتے ہیں. یعنی چاہے ان کو قتل کر دیا جائے، مار دیا جائے، جو کچھ بھی کر لو، لیکن ثم استقاموا، استقامت کے ساتھ اس پر ڈٹ جاتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے. یعنی اللہ کی محبت ایسی دل میں گھر کر جاتی ہے کہ پھر ادھر ادھر دیکھنے کو جی نہیں چاہتا. تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے فرشتے اس پر نازل فرماتے. تتنزل علیہم الملائکہ، اور کیا پیغام لے کر آتے ہیں؟ اللہ تخافوا، خوف مت کرو کسی بات کا، ولا تحزنوا، اور غمگین مت ہو. خوف آئندہ کا اور غم گزشتہ زمانے کا. تو نہ گزشتہ پر غمگین ہو، جو گزر گیا اس پر غم مت کرو. بس جب تم نے توبہ کر لی، صدق دل کے ساتھ اپنے اللہ کو راضی کر لیا، اب تمہیں پچھلی باتوں کا خوف نہیں ہونا چاہیے. تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا، اور غمگین بھی نہ ہو. آئندہ بھی ہم تمہیں انشاءاللہ غم سے بچا کر رکھیں گے اور تمہیں جو ہے وہ
آئندہ بھی پریشانی کا منہ دیکھنا نہیں پڑے گا. تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، اور اس کے ساتھ ساتھ وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا خوشخبری ہو تمہیں، وہ جنت ہم نے تمہیں دے دی. کب؟ جب اللہ تعالیٰ کے ربوبیت پر ہم راضی ہو گئے اور ہم نے زبان سے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، تو اس پر یہ وعدہ ہے اللہ رب العزت کا کہ وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، اور ساتھ میں فرما دیا جب تم استقامت کے ساتھ دین پر جمے رہو گے تو نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے ولی ہیں، ہم تمہارے ولی ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرہ، اور آخرت کا معاملہ تو مزید یہ ہے کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اس آخرت کا معاملہ تو یہ ہے کہ تمہیں وہ کچھ ملے گا جس کی تمہیں اشتہا ہوگی، جس کا تمہیں تقاضا ہوگا، جس کا تمہارا دل چاہے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے وہاں وہ ہوگا جو تم طلب کرو گے. میں ایک بزرگ کا قول سنایا کرتا ہوں نا کہ یہاں رب چاہی زندگی گزار لو، اس دنیا میں رب چاہی زندگی گزار لو، اور جب اس دنیا سے ہم گزر جائیں گے آخرت میں پہنچیں گے انشاءاللہ تو وہاں پر پھر من چاہی زندگی گزارنا. یہ چند دن کی بات ہوتی ہے. ابھی آپ نے دیکھا ایک جنازہ جو ہوا سرجن تاجر حسین صاحب کا، ہمارے حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب نور اللہ مرقدہ، ان کے بھائی حضرت کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے. ہمارے حضرت کو اللہ تعالیٰ نے جو چیز عطا فرمائی تھی کچھ کہتے بھی نہیں تھے اور سب کچھ ہو جاتا تھا الحمدللہ. یعنی حضرت کی ذات میں اللہ نے برکت رکھی تھی، ذات میں برکت تھی. بعض لوگ تو بعض مجاہدے کراتے ہیں، حضرت کا معاملہ یہ تھا کہ بہت آسانی سے لے کے چلتے تھے. جب ان کے مجلس میں محفل میں بیٹھ گئے تو بس ان کی ذات میں ایسی برکت تھی کہ وہ دوسری تک منتقل ہوتی تھی. تو یہ صاحب آتے نہیں تھے پہلے، لیکن ان کے بھائی جب حضرت کے پاس جایا کرتے تھے تو حضرت ان کو فرمایا کرتے تھے کہ بھائی جو ہے نا سرجن تمہارے جو ہیں تاجور، ان سے میرا کہنا کہ سبحان محمود نے سلام کہا ہے تمہیں، ان سے کہنا کہ تمہیں سبحان محمود نے سلام کہا ہے. بس اس بات کو سن سن کے اللہ نے نمازی بنا دیا، نمازی بن گئے. اور جب آدمی نیک کام کرتا تو آپ نے دیکھا کتنا بڑا اجتماع تھا ماشاءاللہ، یعنی بہت بڑی تعداد میں لوگ جنازے میں شریک تھے، اور ہر شخص جو ہے وہ ماشاءاللہ ان کے گن گا رہا تھا کہ یہ ایسے تھے، ایسے نیک آدمی تھے. ایک صاحب مجھے ملے کہ میں نے ہرنیا کا آپریشن ان سے کرایا تھا. تو اچھی باتیں یاد رہتی ہیں، انسان کے اچھے اخلاق یاد رہتے ہیں، یہی وہ چیز ہے. اب مجاہدہ اسی میں، اگر آپ مخلوق و خدا کے ساتھ اللہ کی جو ابھی جو بتا رہے تھے نثر کے اندر الخلق عیال اللہ، اللہ کی مخلوق جو ہے اللہ کی عیال ہے، اور بہترین آدمی وہ ہے تم میں سے جو اللہ کی مخلوق سے بہتر سلوک کرے. اور یہ بات یاد رہتی ہے، انسان مر جاتا ہے لیکن اس کی اچھی باتیں یاد رہتی ہیں، دوسروں کی زبانوں پر رہتی ہیں کہ یار یہ مر گئے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، بڑے نیک آدمی تھے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جب لوگ نیکی کے ساتھ کسی کا ذکر کریں سمجھ لو کہ وہ ایسے ہی تھے. یعنی مرنے کے بعد اگر لوگ اس کی اچھائی بیان کرتے ہیں تو سمجھ لو کہ وہ ایسا ہی تھا اور اللہ تعالیٰ نے ویسا ہی معاملہ کیا جیسے لوگوں کا گمان تھا. ویسے تو آپ اللہ رب العزت فرمائیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، میرا بندہ مجھے میرے بارے میں جو گمان مجھ سے رکھتا ہے میں اس کو ویسا ہی عطا فرماتا ہوں. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور اس کے اعمال دیکھے جائیں گے اور بعد میں حکم ہوگا اس کو جہنم میں لے جاؤ. اور جب لے جایا جا رہا ہوگا فرشتے پکڑ کر لے جا رہے ہوں گے تو مڑ مڑ کے پیچھے دیکھے گا. تو اللہ تعالیٰ کو تو علم سب چیزوں کا ہے، لیکن وہ جاننے کے باوجود فرماتے اس کو لے کے آؤ بھائی. جب واپس آئے گا تو پوچھیں کیوں مڑ مڑ کے کیا دیکھ رہا تھا؟ کہے گا یا اللہ مجھے ایسی امید نہیں تھی، میرا تو خیال یہ تھا کہ آپ مجھے بخش دیں گے، یعنی میرا گمان یہ تھا آپ سے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرو، اس کو جنت میں لے جاؤ. تو حقیقت تو یہ ہے ہمیں اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ اپنے اعمال بھی اچھے رکھنے چاہیے، کیونکہ اعمال اچھے رہیں. بے شک اعمال کی وجہ سے کوئی بخشا نہیں جائے گا، اللہ کے فضل سے بخشا جائے گا. بھروسہ اعمال پر نہ ہو، بھروسہ تو اللہ کی ذات پر ہو. البتہ جو چونکہ کرنے کا حکم دیا گیا، اب جیسے ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمیں نماز کیا ہے بھائی؟
نماز کے اندر کیسے کیسے خیالات ہیں، کیا کچھ ہم نماز میں نہیں کرتے. لیکن بات وہی ہے کہ چونکہ ہمیں حکم دیا گیا ہے ہم نماز پڑھیں اور اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ نماز میں خشوع و خضوع عطا فرما دیجیے. تو نماز کے اندر کیونکہ یہ اعمال، جو کسی نے کہا کہ جب انسان اعمال سے نہیں بخشا جائے گا اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی بخشا جائے گا، تو بھائی اعمال کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ بعض لوگوں کو اس قسم کے خیالات بھی آتے ہیں نا. اگر کوئی یہ بات سن لے کہ بھئی ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بخشیں گے تو کہ ٹھیک ہے بھئی پھر عمل کی ضرورت ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کا چاہیں گے تو جنت عطا فرما دیں گے، نہیں چاہیں گے اس کی مرضی. کسی بزرگ سے جب یہ بات کہی تو انہوں نے کہا کہ بھائی عمل جو ہیں یہ فضل خداوندی کے متوجہ ہونے کی نشانی ہے. یعنی آدمی اگر اچھے اعمال کر رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ کا فضل اس کی طرف متوجہ ہے. مثلا ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، ایک آدمی روزہ رکھتا ہے، ایک آدمی زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، خیر کے کام کرتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ اللہ کا فضل اس کی طرف متوجہ ہے. اگر اللہ تعالیٰ کا فضل متوجہ نہ ہوتا اسے اچھے عمل کی توفیق ہی نہ دیتا. تو اچھے اعمال کی توفیق دینا اللہ تعالیٰ کے فضل کے متوجہ ہونے کی علامت ہے. اس لیے ہم اپنے طور پر تو اچھے کام کرتے رہیں، باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید رکھیں کہ انشاءاللہ اللہ ہمارے ان اعمال کو قبول فرما لے. اور یہ سمجھتا رہے کہ میں جو اعمال کر رہا ہوں یہ ٹوٹے پھوٹے اعمال، یعنی نماز پڑھ رہا ہوں تو نماز اس لائق نہیں ہے کہ یہ قبول کی جائے، لیکن حکم کے مطابق کر رہا ہوں. اور بعض بزرگوں نے بڑی اچھی بات فرمائی کہ دیکھو ایک شخص نماز پڑھتا ہے، دل نہیں چاہ رہا نماز پڑھنے کو، دل تو ہی چاہ رہا کہیں گھومنے چلے جائیں، لیکن نماز کا وقت ہو گیا، گھومنے کو چھوڑ چھاڑ کے نماز کے لیے مسجد میں آ گیا، بادل نخواستہ وضو کیا، بادل نخواستہ جو ہے وہ نماز میں کھڑا ہو گیا اور جیسے تیسے کر کے اس نے نماز پڑھی. فرمایا ایک اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو جس کا دل چاہ رہا ہے وہ تو اپنے دل کے چاہنے پر پڑھ رہا ہے، لیکن جس کا دل نہیں چاہ رہا وہ اللہ کے کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہا ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے. اس لیے فرمایا کہ اس کا مقام بھی کم نہیں. اس لیے کسی کو کمتر مت سمجھیے. اگر کسی کا دل نہیں چاہ رہا وہ پھر بھی اس کے باوجود نماز پڑھ رہا ہے، دعا مانگنے کو نہیں جی جا رہا ہے، لیکن اس کو پتا کہ اللہ کے سوا کوئی ہے بھی نہیں جس سے مانگے، اس سے مانگ رہا ہے. تو نہ چاہنے کے باوجود آدمی جو یہ عمل کر رہا ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کی تکمیل کے لیے امید ہے انشاءاللہ اس کی نتیجے میں اللہ تعالیٰ اسے وہی ثواب عطا فرما دیں گے جو وہ شخص پڑھ رہا ہے جو دل سے پڑھ رہا ہے. اور دل سے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ اسے نماز پڑھنے کی ایسی عادت ہو گئی ہے کہ بغیر نماز پڑھے اس کو چین ہی نہیں آتا. بعض لوگوں کو میں نے دیکھا گاڑی میں آ رہے ہیں، کہیں بھی نماز کا وقت ہو گیا مسجد روکی نماز پہلے پڑھیں گے. اس کے مقابلے بعض ایسے ہیں پرواہی نہیں کرتے، کہتے پڑھ لیں گے یا بعد میں پڑھ لیں گے. مسجد سامنے موجود ہے، خود بھی وہاں کھڑے ہیں اور 10 منٹ بعد نماز کا ٹائم ہے، نہیں چل آگے چل کے پڑھ لیتے ہیں. آگے وقت ہی نہیں آتا، وہ وقت نکل جاتا ہے پھر. تو ایسے بھی ہوتے ہیں. تو اس لیے اللہ رب العزت کا فضل سمجھنا چاہیے کہ اگر وہ ہمیں اپنے عبادت اور بندگی کی توفیق دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اپنے نام کی توفیق دو. بہرحال ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر ڈٹ گئے، جم گئے. تتنزل علیہم الملائکہ، آخر تک جو میں نے تلاوت کی ہے یہ ساری بشارتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو دین پر استقامت کے ساتھ جمے رہتے ہیں، ڈٹے رہتے ہیں. تو میرے عزیزو، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، ہم نے بھی کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، اسی لیے تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو ربنا اللہ کا مطلب بھی ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے. اس میں کلمے میں بھی یہ اعتراف اور اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یعنی ہمارا معبود جس کی عبادت کی جائے وہ اللہ رب العزت ہے. تو اس کلمہ طیبہ کو پڑھ کر اس کے تقاضوں پر ڈٹ جائیے، اللہ تعالیٰ سے مانگیے کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کلمے کے جو تقاضے ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. الحمدللہ. تو نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تم چاہو گے تمہیں ملے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. دیکھیے دنیا کے اندر بھی لوگوں کو ترغیب کے لیے کہا جاتا ہے کہ میاں یہ کام کر لو گے تو یہ انعام ملے گا. پوزیشن ہولڈر کو کہا جاتا ہے کہ جناب ہم تمہیں جو ہے وہ باہر ملک پڑھنے کے لیے بھیج دیں گے، تمہارا وظیفہ بھی ہم جاری کر دیں گے،
تمہاری فیس ہم ادا کریں گے، یہ سب کچھ ہوتا، ترغیبیں دی جاتی ہیں تاکہ لوگوں کو رغبت ہو. اللہ تعالیٰ بھی اعمال صالحہ کے لیے ہمیں رغبت دلا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کو ایک مانو اور اس پر جم جاؤ، تو اس کے نتیجے میں ہم وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تم جو چاہو گے تمہیں ملے گا. یہاں قربان کر دو اللہ کے لیے، وہاں تم اللہ سے حاصل کر لو. تو یہاں رب چاہی زندگی گزارو، وہاں من چاہی زندگی گزارنا. اور اسی کی تشریح میں بعض نے فرمایا کہ بعض لوگ جنت میں دیکھیں گے ایک شخص کے محل کو اور انہیں بہت خوبصورت لگے گا وہ، تو دل میں خالی خیال آئے گا کہ اس کا محل بہت اچھا ہے. جب اپنے محل کی نظر ڈالے گا تو اس سے بہتر ہو چکا ہوگا. یعنی لمحہ لگے گا وہاں، یہ نہیں کہ کسی کو بلانا ہے، رنگ کرانا ہے، کچھ نہیں، ایک آنے واحد کے اندر. تو بات یہی ہے میرے عزیزوں، یہاں پر اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق مرد بھی اور عورتیں بھی زندگی گزار لیں انشاءاللہ، اپنے بچوں کی تربیت بھی الحمدللہ دینی کریں. اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت آخرت کے اندر ہمیں وہ کچھ عطا فرمانے والے ہیں کہ جس کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ نہ تو کسی آنکھ نے وہ نعمتیں دیکھی، نہ زبان نے چکھی، نہ کانوں سے کسی نے سنی، وہ صرف دیکھنے کی چیز ہے. اور دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جن نعمتوں کا ذکر کیا بھی ہے کہ مثلا جنت کے انار کا ذکر ہے، جنت کی فلاں چیز کا ذکر ہے، تو وہ صرف ہمیں بتانے کے لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ انار کیسا ہوتا ہے. اب اگر کسی کو پتہ ہی نہ ہو کہ انار کیسا ہوتا ہے تو اس لیے، لیکن وہ جنت کا انار یہاں کے انار کی طرح نہیں ہوگا. یہاں اگر ایک گلاس نکلتا تو وہاں 1000 گلاس نکلے گی، اتنے بڑے بڑے انار ہوں گے، معمولی درجے کی چیز نہیں. وہ ہر چیز وہاں اس کی نوعیت الگ ہوگی. خود انسان کون سا اتنا سا ہوگا جتنا نظر آتا ہے، 6 فٹ کا آدمی ہے کچھ بھی نہیں، وہاں 60 فٹ کے ہوں گے، کیا کریں گے. ہمارا خود اپنا قد اتنا سا نہیں ہوگا بھائی کہ ایک گلاس میں پانی میں تو ہمارا پیٹ بھر جائے. تو وہاں ایسے ہی انار چاہیے بھی ہوگا کہ جس سے اتنے گلاس نکلیں کہ جس سے ہمارا پیٹ بھر جائے. لیکن وہاں تو جنت تو چونکہ ایسی چیز ہے کہ جہاں حسرت کوئی باقی ہی نہیں رہے گی. دنیا کی حد میں تو ہزاروں حسرتیں رہ جاتی ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ بیچارے کو بڑی حسرت تھی، مر گیا، اس کی حسرت ہی پوری، یعنی یہ بھی لوگ کہتے ہیں. لیکن آخرت کے اندر کوئی حسرت نہیں رہے گی انشاءاللہ. ساری حسرتیں اللہ تعالیٰ پوری کر دیں گے، ساری آرزویں پوری کر دیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بہرحال کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں بھی محروم نہ فرمائے، اور آخرت کی جو نعمتیں اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بھی محروم نہ فرمائے، وہ بھی سب عطا فرما دے. اس لیے کہ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ نہ یہاں محروم ہو تو ہم روتے ہیں، اور وہاں کی محرومی تو اصل رونے کی چیز ہے. لیکن یہاں کی محرومی سے بھی ہم تو وہ ہیں کہ اگر خدا نہ کرے کسی سے محروم کر دیے جائیں تو ہمیں مشکل ہو جاتی، کیونکہ ہم کمزور لوگ ہیں بہت. تو اللہ تعالیٰ سے مانگو تو ساری نعمتیں. اب یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ جس پہ ساری نعمتیں سب کو عطا فرما دے، یا کچھ عطا کر دے، کچھ کو روک لے. اب اگر عطا ہو جائیں تو اللہ کا شکر ادا کرو بھائی، اور اگر نہ ملے تب بھی اللہ تعالیٰ سے راضی رہو. یہ نہیں ہو کہ نعمت نہ ملی تو اب اللہ سے ناراض ہو گئے کہ اللہ سے میں اتنے عرصے سے مانگ رہا ہوں، 10 سال گزر گئے دعا کرتے ہوئے، اللہ نے تو فلاں کو دے دی مجھے نہیں دی. بعض لوگ شکوے بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. یہ شکوہ کرنے کا حق ہمیں نہیں ہے. ابھی میں شام سے متعلق ایک وہ دیکھ رہا تھا کلپ، تو اس میں آوازیں جو پیچھے سے آ رہی تھی تو وہ بچے تھے جس میں چاروں دنیا سے چلے گئے، شہید ہو گئے، چھوٹے چھوٹے سے معصوم بچے. لیکن ماشاءاللہ ان لوگوں کا عزم بہت ہے کہ اللہ ینتقم، اللہ انتقام لے گا اس، اور اللہ تعالیٰ سے امیدیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سارے تعلق ہیں، اللہ سے وابستہ ہیں امیدیں یقیناً. یہ اتنا ظلم ہو رہا ہے، کب سے ہو رہا ہے، 1-2 سال کی بات نہیں ہے، عرصہ گزر گیا. لیکن اس کے باوجود یہ ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر راضی ہیں. باقی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہاں دنیا میں کسی آزمائش میں جو مبتلا کیا، اللہ سے مانگو مت، آ جائے تو پھر اس پر راضی رہو، یعنی اس کو دور کرنے کی دعا بھی کرتے رہو، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جس ابتلا میں انسان کو مبتلا کیا ہے اس میں راضی بھی رہے، شکوہ اور شکایت نہ کرے. بس اگر ہم اس پر پورے اتر گئے تو انشاءاللہ بندگی کا حق کسی نہ کسی درجے میں ہم ادا کرنے والے بن جائیں گے. لیکن خدا نہ کرے اللہ کی نعمتوں پر یا اس سے نعمتوں سے محرومی پر ہمیں شکوہ اور شکایت ہونے لگے تو یہی سمجھ لیجئے کہ ہمارے لیے یہ تکلیف دہ چیز ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اعمال صالحہ کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نام لینے کی جو توفیق عطا فرمائی ہے اس پر ہمیں استقامت بھی عطا فرمائے.
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. لا ملجأ ولا منجا ولا ملتجا منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما. اے اللہ ہمیں اپنے نام لینے کی دائمی توفیق عطا فرما. اے اللہ استقامت عطا فرما. اے اللہ اپنی محبت عطا فرما. اے اللہ اپنی معرفت نصیب فرما. ہم سے وہ کام لے لیجیے جن سے آپ راضی ہوتے ہوں، ان کاموں سے بچائیے جو آپ کو ناراض کر دینے والے ہوں. اے اللہ ہمارے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے خاتمہ ایمان پر فرما. ہمارے زعیم آفتاب صاحب کے لیے دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیں. اسی طریقے سے فاروق صاحب، حکیم فاروق صاحب کی اہلیہ کا بھی گزشتہ دنوں انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے. اور اس سرجن تاجور صاحب جن کا انتقال ہو گیا ان کی بھی دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کاملہ فرمائے. اور بھی جو ہمارے عزیز اقارب، رشتہ دار، دوست، احباب، جتنے مسلمان مرد عورت، والدین جو بھی اس دنیا سے جا چکے، اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما. اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. ہمارے ایک ساتھی مصطفیٰ بیمار ہیں، ان کی دعا فرمائی، اللہ شفا عطا فرما دے. اسی طرح ہم میں سے بہت سے لوگ بے روزگار ہیں بیچارے، رزق حلال کی تلاش بھی کر رہے ہیں. دعا فرمائی اللہ تعالیٰ انہیں رزق حلال وسعت کے ساتھ عطا فرما دے اور اپنی ذات کی سوا کسی کا محتاج نہ کرے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.